اس کہانی کو سکپ مت کریے گا، اسے آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے، ایک ایسا درد جو شاید آپ کے دل کو بھی چھو جائے۔ آخر تک سنیے گا تاکہ آپ کو پوری بات اور پوری کہانی سمجھ میں آ سکے۔ یہ دل کو چیر دینے والی سچی داستان ہے۔ کچھ کہانیاں صرف الفاظ نہیں ہوتی، وہ روح کو ہلا بھی دیتی ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسے بیٹی کی ہے جس نے وردی، عہدہ، عزت سب کچھ چھوڑ دیا صرف اپنی ماں کی خاطر۔ یہ کہانی ہے میجر کلیم حیدر کی اور ان کی ماں کی۔ ایک ماں جس کا جسم ٹوٹ گیا مگر حوصلہ کبھی نہیں ٹوٹا۔ یہ کہانی آپ کے دل کو ہلا دے گی۔ میرا نام کلیم حیدر ہے۔ میں فوج میں میجر تھا۔ میرے والد صاحب نے میری ماں کو مار مار کر ان کے کندھے کی ہڈی توڑ دی تھی۔ مناسب علاج نہ کروانے کی وجہ سے ہڈی نے خون سپلائی کرنے والی نالیوں کو نقصان پہنچایا تھا، اور خون کی سپلائی بند ہونے کی وجہ سے میری ماں کا بازو بے جان ہو کر سوکھ گیا تھا۔ پھر جب میری ماں کو فالج کا اٹیک آیا تو میں نے اپنی پوسٹ سے استعفیٰ دے کر ماں کی خدمت کا فیصلہ کیا۔ بیوی کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی میرا دل مطمئن نہ ہوا اور میں نے پھر بھی استعفیٰ دے دیا۔ میرا تعلق ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ہے۔ میری ماں کی عمر 13 برس تھی جب میری نانوں کا انتقال ہوا۔ میری نانوں کی وفات کے بعد میرے نانا نے میری ماں کی پرورش کا بیڑا اٹھایا، مگر انہیں جلد ہی یقین ہو گیا تھا کہ یا تو وہ میری ماں کو کما کر کھلا سکتے ہیں یا پھر ان کے محافظ بن کر گھر بیٹھ سکتے ہیں۔ لہٰذا جب میری ماں 16 برس کی عمر کو پہنچی تو میری ماں کا نکاح میرے نانا نے اپنے بھتیجے میری ماں کے چچا زاد سے یہ سوچتے ہوئے کر دیا کہ گھر کا دیکھا بھالا لڑکا ہے، میری بیٹی کو اچھی طرح سمجھتا ہے، میرا بھتیجا بھی ہے، اس لیے خوش رکھے گا۔ مگر یہ بات میرے نانا کی خام خیالی ہی ثابت ہوئی۔ میرے نانا میری ماں کی شادی کے بعد 1.5 برس زندہ رہے۔ ان 1.5 برسوں میں میری ماں 3 بار روٹ کر اپنے باپ کی دہلیز پر آئی۔ ہر بار میرے نانا نے اپنے بھائی یعنی میرے دادا کی منت سماجت کر کے میری ماں کو واپس بھجوا دیا۔ 1.5 برس بعد میرے نانا کا انتقال ہوا تو میری ماں بالکل لاوارث ہو گئی۔ میرے دودیال والوں کو کھلی چھٹی مل گئی۔ اب میرے والد محترم کے ساتھ ساتھ میری دادو اور دونوں پھوپھیاں بھی میری ماں کو پیٹنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ یہاں تک کہ ایک بار میرے والد صاحب نے جمعے کی نماز کے لیے جانا تھا۔ میری ماں کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ان کے کپڑے استری کر کے نہ رکھ پائی تو اس بات پر انہوں نے میری ماں کو کپڑے دھونے والے ڈنڈے سے مار مار کر ان کے کندھے کی ہڈی توڑ دی۔ کندھے کی ہڈی توڑنے کے بعد کسی ڈاکٹر تک کو دکھانے کی زحمت نہ کی گئی، بلکہ الٹا میری ماں درد سے کراہتی تو اسے اور پیٹا جاتا اور برے برے الفاظ سے بھی نوازا جاتا، یہاں تک کہ مسلسل حرکت میں رہنے کی وجہ سے ٹوٹی ہوئی ہڈی نے انگلیوں اور بازو کو خون کی سپلائی کرنے والی نالیوں کو بھی کٹ کر دیا تھا۔ جب خون سپلائی کرنے والی نالیاں کٹ ہو گئیں تو خون کی سپلائی آہستہ آہستہ انگلیوں تک پہنچنا بند ہوگی اور بازو بے جان ہونا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ بازو بے جان ہو کر سوکھ گیا اور ساتھ ہی لٹک کر رہ گیا۔ جب میرے ددیال والوں کو یقین ہو گیا کہ میری ماں بالکل مفلوج ہو چکی ہے تو انہوں نے میری ماں پر بد کردار ہونے کا الزام لگا کر اسے طلاق دلوا کر گھر سے نکلوا دیا۔ جب میری ماں کو طلاق دے کر گھر سے نکالا گیا اس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں 7 ماہ کا ہو چکا تھا۔ 2 ماہ تک میری ماں کو گاؤں کی دائی نے اپنے گھر پناہ دے رکھی تھی۔ 2 ماہ بعد جب میری پیدائش ہوئی تو میرے ددیال والوں کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں میں ان کی جائیداد نہ ہتھیا لوں، اس لیے انہوں نے میری ماں کو دائی کے گھر بلکہ گاؤں سے بھی نکلوا دیا۔ گاؤں سے نکالے جانے کے بعد میری ماں کے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اس لیے میری ماں مجھے کپڑے کی ایک گانٹھ میں لپیٹ کر کبھی دانتوں کی مدد سے کبھی کندھے سے لٹکا کر ٹوبہ ٹیک سنگھ شہر پہنچی، اور پہلی رات
پہلی رات میری ماں نے مجھے لے کر ایک گوشت والے پھٹے کے نیچے گزاری اور ساری رات میری ماں مجھے گود میں رکھ کر جاگتی رہی تاکہ کوئی آوارہ کتا مجھے چبا نہ ڈالے۔ وقت گزرتا گیا۔ پہلے پہل میری ماں فروٹ والی ریڑھیوں کے آس پاس پڑا گند فروٹ اٹھا کر اپنا پیٹ بھرتی، پھر اللہ تعالیٰ کے بنائے نظام کے ذریعے اسے خوراک کو دودھ میں بدل کر میرے لیے خوراک کا بندوبست کرتی اور میرا پیٹ بھی بھرتی۔ جب میری ماں کو بازار میں رہتے کچھ عرصہ گزرا تو مقامی دکاندار میری ماں پر اعتبار کرنے لگے اور یوں انہیں دکانوں میں صفائی کا کام مل گیا۔ دکانوں میں مجھے اٹھا کر اپنے پیچھے جھولی نما کپڑے میں ڈال کر اپنے پیچھے لٹکانے کے بعد صرف ایک ہاتھ سے صفائی کرنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ اس لیے میری ماں کچھ پیسے جمع کر کے برش پالش اور ہتھوڑی کیل دھاگے اور سوئی وغیرہ خریدنے کے بعد جوتے سلائی کرنے کا کام شروع کر دیتی۔ میری ماں مجھے گود میں لٹا کر ایک ہاتھ اور منہ کی مدد سے جوتے سلائی کرتی تھی۔ کچھ خدا ترس لوگ میری ماں کو اجرت سے زیادہ پیسے دے جاتے، جبکہ کچھ اوباش نوجوان جان بوجھ کر سیوریج کی نالی میں جوتا گندا کر کر میری ماں کو پالش کرنے کے لیے دیتے، اور جب اس جوتے کو منہ اور کپڑے کی مدد سے میری ماں صاف کرتی تو میری ماں کی بے بسی پر ہنستے تھے۔ خیر، وقت گزر رہا تھا۔ میں اسکول جانے کی عمر کو پہنچا تو میری ماں مقامی امام مسجد اور چند معزز لوگوں کے ذریعے میرے والد صاحب سے اس وعدے پر شناختی کارڈ کی کاپی لے لیتی ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر کبھی دودیال کی جائیداد میں سے حصہ طلب نہیں کرے گا۔ شناختی کارڈ کی کاپی مل جانے پر میری ماں مجھے اسکول داخل کرواتی ہے۔ میرے استاد محترم سید ظفر صاحب کو جب میرے حالات کا پتہ چلتا تو مجھے اور میری ماں کو بازار سے اٹھا کر اپنے گھر لاتے ہیں، ہمیں ایک الگ کمرہ دیتے ہیں اور ہمارا سارا خرچہ برداشت کرتے ہیں۔ بدلے میں میری ماں سید ظفر شاہ کے انکار کے باوجود ان کے گھر کے کام کاج کا ذمہ اٹھا لیتی ہے۔ میں پڑھتا رہتا ہوں یہاں تک کہ استاد محترم میرے لیے آرمی میں بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ اپلائی کرتے ہیں۔ میں سلیکٹ ہو جاتا ہوں اور میرا شمار ٹاپ 10 کینڈیڈیٹس میں ہوتا ہے۔ میں کورس مکمل کرتا ہوں اور میری شادی استاد محترم کی بیٹی سے کر دی جاتی ہے۔ جب میں بطور کیپٹن انٹیلیجنس کے ایک مشن پر ہوتا ہوں تو ہارٹ اٹیک سے میرے استاد محترم سسر سید ظفر صاحب انتقال کر جاتے ہیں۔ میں ان کے جنازے میں بھی شامل نہیں ہو سکتا تھا اور مشن مکمل کرنے کے بعد میں پورا ہفتہ روزانہ ان کی قبر پر بیٹھ کر ان کے جنازے کو کندھا نہ دے سکنے پر معذرت کرتا رہتا ہوں۔ جب دل کا غم ہلکا ہوا تو واپس ڈیوٹی جوائن کرتا ہوں۔ میں اپنے پورے بیچ میں واحد اور منفرد افسر تھا جو پہلے خود جاسوس بن کر دشمن کا سراغ لگاتا، پھر اپنی ٹیم تیار کر کے دشمن کا گلا کما کرتا۔ میں بلوچستان میں ایک مشن پر تھا جب مجھے پتہ چلا کہ میری ماں کو فالج کا اٹیک آیا ہے۔ میں نے اپنے سینئرز بیچ یہاں تک کہ اپنی شریک حیات کے روکنے کے باوجود فوج سے استعفیٰ دے دیا اور اپنی ماں کی خدمت میں مصروف ہو گیا۔ مجھے یاد ہے کرنل لطیف اور بریگیڈیئر امتیاز نے مجھے کہا تھا، اس فیصلے کے بعد تم پچھتاؤ گے۔ میری بیگم نے مجھے قسم دی تھی کہ وہ میری ماں کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی، میں اپنے عہدے پر قائم رہوں، مگر میرا دل نہیں مانا۔ میرے دل میں کہیں نہ کہیں خلش رہتی تھی کہ میری ماں جو کچھ مجھ سے کہہ سکتی ہے وہ میری بیوی سے نہیں کہہ سکتی، لہٰذا میں نے استعفیٰ دے دیا اور خود اپنی ماں کی خدمت کرنے لگا۔ میری ماں جب تک زندہ رہی میں نے شاید ہی کوئی رات گھر سے باہر گزاری ہو، نہیں تو میں 24 میں سے 18 گھنٹے ماں کے ساتھ گزارتا تھا۔ میں نے چھوٹا سا گاڑیوں کا شو روم بنا لیا جس پر ملازم بیٹھتا تھا۔ میں سارا دن ماں کے ساتھ گزارتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ماں کی خدمت کے صدقے میں اتنی برکت دی کہ میرے پاس آج بیرون ملک ناروے میں 7 شو روم ہیں۔ آج پاکستان میں میری اپنی انڈسٹری ہے۔ میری ماں فوت ہو چکی ہیں
میرے بچے جوان ہو چکے ہیں، میری بیٹی امریکہ میں زیر تعلیم ہے، دونوں بیٹوں نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد ناروے میں بزنس سنبھال رکھا ہے۔ میری اولاد منتظر رہتی ہے کہ کب ان کے والدین کوئی حکم دے اور وہ بجا لائیں۔ کچھ عرصہ قبل میں اپنی بیوی کے ہمراہ امریکہ میں اپنی بیٹی کو ملنے گیا تو بیٹی کے کہنے پر ہم اولڈ ہوم چلے گئے۔ وہاں پر مقیم ایک پاکستانی جسے شکل دیکھتے ہی میں نے پہچان لیا تھا وہ بریگیڈیئر امتیاز ہے کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ پاکستان میں اس کا رعب، دبدبا، اس کی شان و شوکت سب کچھ امریکہ میں ختم ہو چکا تھا۔ وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہا تھا۔ میرے لاکھ یاد دلانے پر بھی وہ مجھے نہیں پہچان پایا۔ انتظامیہ سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ اس کا بیٹا اسے یہاں چھوڑ کر چلا گیا ہے اور اس کی موت پر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی نصیحت کر گیا ہے۔ اولڈ ہوم سے واپسی پر میں تھک کر اپنی رہائش پر پہنچا تو میری بیٹی اور بیوی نے مجھے دبانا اور میرا مساج کرنا شروع کر دیا۔ میں بنا کسی قسم کی ناگواری کا اظہار کیے پاؤں کی مالش کرتی بیٹی کو دیکھ کر سوچ رہا تھا، واقعی ماں باپ سے حسن سلوک ایک ایسا عمل ہے جسے آج آپ لکھیں گے، کل آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سنائے گی۔ اور بریگیڈیئر امتیاز کی حالت نے میری اس سوچ پر مہر ثبت کر دی تھی۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ایک لمحہ نکال کر اپنی ماں کے قدموں کو چوم لیجئے گا، کیونکہ جس نے ماں کو پہچان لیا اس نے دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار لیا۔ دوستو، یہ تھی ایک سچی حقیقت پر مبنی کہانی جو میری زبانی، جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ماں باپ کی خدمت دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ میں روزانہ آپ کے لیے ایسی کہانیاں لاتی رہوں گی، کیونکہ دینی، سبق آموز اور کچھ دنیاوی حقیقت پر مبنی کہانیاں جو آپ کو ایک اچھا سبق دیتی ہیں تاکہ آپ کے دل کو بھی احساس ہو اور زندگی میں روشنی پیدا ہو۔